اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک میں دو طرح کی آیات بینات ہیں. ایک کا تعلق محکم کے ساتھ ہے اور دوسری متشابہ. سورۃ آل عمران کی ابتدا میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. محکم وہ آیت کریمہ ہوتی ہے جس کا ترجمہ بھی واضح ہو اور آگے مطلب تشریح بھی واضح ہو. ہن ام الکتاب، کتاب بھیجنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے اور انہی آیات سے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے اور ثابت ہوتا ہے. جو متشابہ آیات ہیں ان پہ فقط ایمان رکھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ واضح ہوتا ہے، آگے کیفیت صرف اللہ ہی جانتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ید اللہ، کس کا ہاتھ؟ ترجمہ سمجھ آیا کہ اللہ کا ہاتھ. اب وہ کیسا ہے وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے. یوم یکشف عن ساق، محشر کے میدان میں اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیں گے اور اس کے ماننے اور چاہنے والے سر سجدے میں رکھ کے جھک جائیں گے. جو نافرمان ہوں گے ان کی پیٹھوں میں یوں لگے گا کسی نے سریا ڈال دیا ہے. اب ساق، اس سے سمجھ تو آئی کہ پنڈلی ہے، آگے وہ کیسے ہوگی اس کی تفصیل کون جانتا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. سمجھ آیا عرش ہے، متمکن ہوا، کیسے ہوا وہ خود ہی جانتا ہے. ایسی آیات جن کا ترجمہ سمجھ آئے آگے تفصیل سمجھ نہ آئے ان کو کون سی آیات کہتے ہیں؟ متشابہ. کون سی؟ سارے بولیں. متشابہ. جس سے مسئلہ سمجھ آ رہا ہو، بالکل نکھر کے بعد سمجھ آ رہی ہو، اس آیت کو آیت محکم کہتے ہیں اور اسی سے عقیدہ بنتا ہے، اسی سے شریعت کے قوانین بیان ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ میں دو مسئلے اللہ نے بیان کی ہیں. ابتدا میں فرمایا اے اہل کتاب جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول تشریف لا چکا ہے. بہت ساری وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے میرا نبی اس کو آ کے بیان کرتا ہے. جن باتوں کے بیان کرنے سے تم گھبراتے تھے اب میرا نبی اسے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. آیت کے آخر میں اللہ نے کہا جاءکم من اللہ نور، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کریم کی طرف سے نور. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ نہیں وہ نور جو میں اللہ نے کتاب مبین کی شکل میں نازل کیا. اب آیت بالکل واضح تھی، امانت دیانت سے اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے پڑھا جائے
آیت کے اول میں رسول کا ذکر الگ ہے، آیت کے آخر میں نور کا ذکر کر کے واو تفسیریہ لا کے کتاب مبین واضح کر دیا۔ آگے اگر دیکھیں تو موجود ہے جملہ یہدی باللہ، اسی نور جو ہم نے قرآن کی شکل میں دیا ہے اسی سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اسی سے اللہ کیا دیتا ہے؟ بولو گے تو سمجھ آئے گا۔ اب یہاں سے دوستوں نے کہا جاءکم من اللہ نور سے مراد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نور وہ نور من نور اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نور میں سے وہ حصہ جدا ہوئے ہیں۔ یہ دوستوں کا دعویٰ ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں بالکل کسی جماعتی تفریق میں بغیر پڑے ہوئے اور بغیر کسی ایک سائڈ کی دھڑ کی ہوئے امانت دیانت سے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ محفل میری بھی آپ کی نجات کا سبب بنے۔ اب مسئلہ دو چیزیں سامنے آ گئی۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں اہل سنت مکتبہ بریلوی فکر کے علماء، وہ یہ کہتے ہیں آقا اللہ کے نور میں سے نور ہے، جس طرح آپ لوگ سپیکروں پہ سنتے ہیں نور من نور اللہ، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، ہر بندہ سنتا ہے۔ اب ذرا ان دوستوں سے ہم نے بڑے ادب سے گزارش کی، ایک آیت کریمہ قرآن پاک میں سے ایسی ہو جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو اپنے نور میں سے جدا کیا ہے، اپنے نور کا حصہ بنایا ہے۔ ایک آیت کریمہ پورے قرآن میں سے، ہمارے اندر ضد نہیں۔ یہ دعویٰ تمہارا تھا کہ آقا اللہ کے نور میں سے نور ہے، ہمارا اہل سنت دیوبند اشاعت توحید و سنت کا دعویٰ یہ ہے آقا جو ہیں ذات کے لحاظ سے سید البشر ہیں، صفات کے لحاظ سے نور ہدایت ہے۔ ذات کے لحاظ سے سن رہے ہو، اس کو قابو کر کے باہر ہو، ذات کے لحاظ سے سید البشر ہے اور صفات کے لحاظ سے نور ہدایت ہے۔ دعویٰ سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ دعویٰ سمجھ آئے گا تو آگے دلیل آپ کے سامنے آئیں گے۔ دوسرے میرے بھائی اور دوست کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ ہم کہتے ہیں آقا ذات کے لحاظ سے، اندر بہر کے لحاظ سے چھڑا بشر نہیں، فقط بشر نہیں، سید البشر ہے، تمام بشریت کے سردار ہیں، تمام مخلوق کے سردار ہیں، عرشیوں فرشیوں کے سردار ہیں، نورانیوں انسانوں جنات جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے ان جیسا اللہ نے نہیں بنایا۔ اور لیکن یہ بات کنفرم ہے آقا جو ہے جس میں اندر بہر چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا شادی غمی، اس لحاظ سے میرا نبی بشر ہے، کیونکہ اس کی ساری ڈیٹیل شجرہ بشریت سے آگے پیچھے گھرا ہوا ہے۔ وہ نہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ سید البشر بن کے آیا ہے اور رسولوں کا امام بن کے آیا ہے۔ یہ دعویٰ ہمارا ہے، ہم نے اس پہ اپنے دلیل دیکھنے ہیں۔ بھائیوں کی طرف سے جو دلیل ہوگی یا اشکال ہوگا میں امانت دیانت سے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا جواب پھر آپ دیں گے، نہیں تو قرآن خود ہی دیتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہمیشہ ایک اصول ہے، نوجوان خاص طور پہ اور بزرگ بھی، کوئی مسئلہ بھی جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ گالی گلوچ گریبان پکڑنا، بزرگوں پہ گالیاں نکالنا، برے نام لینا، یہ اچھے انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ اچھا انسان مولانا احمد رضا خان صاحب، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، ان کا نام اچھا لینا ہے، علم کے حوالے سے کوئی عالم ہے اس کا احترام کرنا ہے، دلیل کی جنگ لڑنے کی کوشش کرے، یہ آپ کے اچھے انسان ہونے کی پہچان ہے۔ یہ ہر بندہ اس سے آپ کے انشاءاللہ اثر ہوگا اس بات کا۔ گالیاں نکالنا، برا بھلا کہنا، یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ پھر میں دہرانا چاہتا ہوں، میرے دوست کہتے ہیں آقا اللہ کے نور میں سے نور ہے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے آقا سید البشر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ لو جی قرآن پاک سامنے ہے، اب یہی گھوڑا گھوڑے کا میدان
ابھی محفل جم جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن تو بتا دے میرا نبی کس طرح اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اندر کیا ہے، بہر کیا ہے۔ یہ آیت جاءکم من اللہ نور، آ چکا ہے تمہاری طرف اللہ کا نور، وکتاب مبین، اس نور سے نور من نور اللہ نکالو، جبکہ یہ لفظ نہیں بنتے نہ قرآن میں ہے۔ اس سے اختلاف پڑ گیا کہ نور سے مراد آقا ہے یا قرآن ہے، یہ آیت متشابہ ہو گئی بقول تمہارے۔ اب مسئلہ آگے چلاتے ہیں جی، قرآن کیا کہتا ہے کہ میں نبی جو بناتا ہوں آیا وہ نورانیوں میں سے ہوتے ہیں یا بشروں میں سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ پہلا نبی جو سب سے بنیادی اینٹ ہے، کون سے جی؟ حضرت بھائی آج بولو گے تو میں آگے چلوں گا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ بنا کے فرشتوں کو کہے کہ میں نے ایک نور بنایا ہے تو میرا بھائی سچا ہے، ہمیں توبہ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر اللہ کہے کہ میں نے بشر بنایا ہے تو میرے بھائی جان کو چاہیے کہ اپنی آخرت خراب نہ کرے، توبہ کر کے میرے پیچھے نہ چلے، قرآن کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے۔ آپ قرآن کے پیچھے آ جائے گا، ہم پھر بھی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہیں۔ لو جی بسم اللہ پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 238۔ یہ سورۃ الحجر ہے جی۔ یہ درس میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ساتھیوں کو انگلیوں پہ یاد ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 28 ہے۔ دعویٰ یاد رہے، بھائی کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور ہیں اور رسول ہیں، ہم کہتے ہیں سید البشر ہیں اور عظیم الشان رسول ہیں۔ اب سب سے پہلی دلیل ہم پکڑ رہے ہیں جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے انسانیت کی۔ دیکھیں جی، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ وہ بھی مانتے ہیں تو اولاد آدم میں سے لیکن ہیں نور۔ چلے جی مل گیا جی۔ آیت نمبر 28 میں 26 سے معنی کرنے لگا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنایا انسان کو کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے میں سے، یعنی مٹی کے جوہر سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے، مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے آگ سے جنوں کو بنایا، انسان کو ہم نے مٹی کے جوہر سے بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، کن سے؟ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک نور۔ کیا؟ بشرا، بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر۔ آج دوست کہتے ہیں، ذرا ذہن کو حاضر رکھیں، آج دوست کہتے ہیں انبیاء کو بشر کہنا یہ تو گستاخی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا ہے؟ بولو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں کی محفل میں، انی خالق بشرا، بے شک میں بنانے والا ہوں بشر، من صلصال من حمأ مسنون، ایک کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے یعنی مٹی کے جوہر سے۔ استدلال ہمارا ختم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بشر سب سے پہلے کہنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے، کسی دیوبندی بریلوی مفتیان کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ اب سوال سیل کھڑا ہو گیا، ہمارا آپ کا جھگڑا رحمت للعالمین کے بارے میں تھا، آپ نے دلیل حضرت آدم کی دے ماری۔ اس طرح بھی گھمایا جاتا ہے، یہ اندر کی باتیں ساری نکلیں گی اگر آپ جاگ کے رہیں گے تو۔ ایک بار سبحان اللہ سنو۔
لو جی جھگڑا چل رہا تھا کہ آقا نور من نور اللہ ہے یا نہیں، آقا بشر ہے کہ نہیں. آپ نے دلیل تو حضرت آدم علیہ السلام کی دی ہے. جواب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جب ابا جی کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ وہ بشر ہے تو آگے آنے والی اولاد بھی تو بشر ہی ہوگی. یہی نہیں ہے کہ میرا ابا جن تھا اور میں انسان ہوں، کوئی بھی نہیں مانے گا. وہ مانے گا میرا ابا جی بھی بشر تھا، دادا جی بھی وغیرہ وغیرہ سارے بشر تھے. جب بنیاد ہم نے پکڑ لی کہ حضرت آدم کیا ہیں، بشر ہیں، اب سارے نبی جو ان کے خاندان میں سے آئے وہ سارے کیا ہوں گے، بشر. چلو ہمارے اندر پھر بھی ضد نہیں، آؤ تھوڑا سا اور چل لیتے ہیں. اچھا جی، تم قرآن سے آقا کی ذات کے متعلق بشر اور رسول کا لفظ دکھا دو، ہم بریلیت چھوڑ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، آؤ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو ہم قرآن کا حوالہ آپ کو دکھانے کو تیار ہیں. صفحہ نمبر 263 نکالیں جی، سورۃ بنی اسرائیل آیت کریمہ کا نمبر 93 ہے. اگر بشر اور رسول اکٹھا دکھا دو تو ہم ضد چھوڑ دیں گے. یہ دوسرے فریق کی طرف سے سہیل نے کہا جی اگر یہ حوالہ دکھایا جائے یا ہاں آقا کی ذات کے متعلق بشر بھی ہو رسول بھی ہو اکٹھا دکھا دو تو ہم مانیں گے نہیں. صفحہ نمبر 263 سورۃ بنی اسرائیل آیت کریمہ کا نمبر 93 ہے. جاگ رہے ہو؟ لیکن میں مانا جو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. آیت نمبر 90 سے مانا کرنے لگا ہوں. 90 وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. مشرکین مکہ کے سوالات ہیں. وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہرگز نہ ایمان لائیں گے. اے آمنہ کلال سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا یہاں تک کہ آپ زمین من الارض زمین کو پھاڑیں اور نکالیں ہمارے لیے ینبوعا ایک چشمہ نکال کے دکھائیں مکے کی سرزمین میں. توجہ چاہتا ہوں، پہلا سوال ہم آپ کا کلمہ تب پڑھیں گے مکے کی سرزمین سے چشمہ نکال کے دکھائیں ہمارے سامنے. چشمہ نکل آئے ایک او تکون لک جنت من نخیل یا پیدا ہو جائے مکے کی سرزمین میں کھجوروں کے باغات وعنب ایسے باغات جن کے اندر انگوروں کے باغات ہوں سیٹوں پہ کھجوروں کے باغات وعنب عنب کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ عنب انگور. وعنب اور اندر اندر انگوروں کے باغات. دو نمبر 3 فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا پھر ان کے درمیان تو نہریں چلا دے. اب سمجھنا جناب، کہتے ہیں چشمہ جاری کر ایک کھجوروں کے باغات لگا دے 2 انگوروں کے باغات لگا دے 3 درمیان میں سے نہریں جاری کر دیں. کتنے ہو گئے؟ 4. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا یا گرا دے جناب ہم پہ آسمان جس طرح جناب ڈراتے رہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہم پہ گرا دے. او تأتی باللہ یا اللہ کو لے کے آ وہ بتائے کہ یہ میرا سچا رسول ہے. والملائکۃ قبیلا یا فرشتوں کی جماعت آ کے بتائے کہ یہ سچا رسول ہے. یہ سب اشکال چل رہے ہیں. او یکون لک بیت من زخرف یا ہو جائے آمنہ کلال تیرا گھر زخرف زخرف کہتے ہیں سونے کو. اے آمنہ کلال تیرا گھر سونے کا بن جائے. او ترقا فی السماء یا تو ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جا. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ
ہرگز نہ مانیں گے ہم آپ کے چڑھنے کو حتی تنزل علینا یہاں تک لے آئے تو ہم پر کتابا نقرہو ایسی کتاب جسے ہم خود پڑھ سکیں. یہ سب اشکالات پھر دہرانا چاہتا ہوں. ہم کلمہ تب پڑھیں گے تو چشمہ جاری کر ایک کھجوروں کا باغ لگا دے دو انگوروں کے باغات لگا دے تین درمیان سے نہریں جاری کر دے چار آسمانوں کو گرا دے پانچ اللہ آگے کہے تو میرا رسول ہے چھ فرشتے آگے کہیں یہ سچا رسول ہے سات تیرا گھر سونے کا بند ہے آٹھ اور آسمانوں پہ تو چلا جائے نو اور وہاں سے کتاب لے کے آئے جو ہم پڑھیں. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئی مشرک نہیں پاس ہے. بات سمجھ آ رہے ہو؟ 10 سوال ایک ہی فٹ کہنے لگے ایک کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا 10 سوال آ گئے. اب میرا نبی خاموشی سے سن رہا ہے اللہ کیا جواب دوں. اللہ دن ہی کو جواب دے. اور جٹ کا محاورہ چل رہا ہے کس طرح بلا 100 سنار دی ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک کو جب ایک ہی حوالہ دے میرا نبی اعلان کر کل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی سبحان ربی میرا رب شریکوں سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں بنانے والا کون ہے؟ سبحان ربی میں آمنہ کا لال بھی اس کا شریک نہیں ہوں یہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. پھر آپ کون ہیں ذرا اپنے بارے میں تو بتائیں. میرے نبی نے اعلان فرمایا حل کن تو قرآن سامنے ہے جو غداری کرے گا جہنم جائے گا. حل کن تو نہیں ہوں میں آمنہ کا لال کچھ بھی الا مگر بشر الرسولہ عظیم الشان بشر بھی ہوں عظیم الشان رسول بھی ہوں. دونوں جو ہمارا دعویٰ تھا قرآن سے ثابت ہے بحمداللہ. حل کنت الا بشر الرسولا. او میرا بھائی جان تو قرآن سے نکال دے نور من نور اللہ. ہمارے اندر ضد نہیں ہم برسر ممبر کہیں گے جی ہم بھولے ہوئے تھے ہم بھائی کے اوپر ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن پورا قرآن گواہ ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے آ سکتا ہے. ایسا جملہ کوئی نہیں لیکن جو دعویٰ ہمارا فقیروں کا تھا وہ اللہ کی قرآن سے ثابت ہے. حل کنت الا بشر الرسولا. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں جاگ رہے ہو سمجھ آ رہی ہے مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اب ایک آیت چھوڑنا چاہتا ہوں فقط ٹائم کی قلت پہ جب جہاں پہنچیں گے پھر بات ہوگی. آیت نمبر 95 دیکھیں آگے بھر کا پلٹائیں آگے دیکھیں کلو کان فی الارض ملائکہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لو کان فی الارض اگر رہتے ہوتے زمین پر ملائکہ فرشتے یمشونا اگر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے مطمئنین بڑے اطمینان کے ساتھ اگر مکے میں رہنے والے نورانی فرشتے ہوتے لنزلنا علیہم ضرور ہم بھی اتارتے ان پر من السماء آسمانوں سے ملک الرسولا. پھر ہم نورانی فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے. جب مکے میں رہنے والے ابو بکر عمر عثمان و علی بشر ہیں ان کی رہنمائی کے لیے آنے والا آمنہ کا لال بھی سید البشر بن گیا. نہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب سیل پھر آ گیا بھائی بشر تو ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زہر سے بشر ہوتا ہے اندر نور ہوتا ہے. زہر سے کیا ہوتا ہے؟ زہر سے بشر ہوتا ہے اندر سے نور ہوتا ہے. تو اب زہری بشر مان لیا اندر نور کا نیا ایک دعویٰ شروع کر دیا. نور میں نور اللہ والی بات ختم. اب نیا ایک دعویٰ سامنے آ گیا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آقا زہری بشر ہیں لیکن اندر سے نور ہیں.
اب کیا کریں بھائی، نیا دعویٰ آ گیا سامنے، نور من نور اللہ سے بھاگ گئے. اب کہنے لگے ہم مان گئے کہ اندر سے بشر ہے، ظاہری بشر ہے، اندر سے آقا نور ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر قرآن بشر نہیں کہتا، وہاں کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، وہ بشر کے مشابہ بن کے آیا. قرآن صاحب وضاحت کرتا ہے، کہتے ہیں کوئی حوالہ نکالو کہ اندر سے نور ہو بیر سے بشر ہو. قرآن اسے بشر نہیں کہتا بلکہ بشر کی مماثلت کہتا ہے. ہم نے کہا آؤ ذرا دیکھ لیتے ہیں، یہ صفحہ 277 نکالیں، پتہ نہیں سمجھ بھی رہے ہو گئے. یہ سورۃ مریم 12-16 آیت کریمہ کا نمبر 17 ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر اندر سے نور ہو اور بیر سے بشر ہو، بشریت کا لبادہ اوڑھ کے کوئی آئے، وہاں بشر کا اطلاق نہیں ہوتا، وہاں لفظ ہوتے ہیں یہ بشر کا لبادہ اوڑھ کے آیا ہے. اگر آمنہ کے لال بھی ایسے ہوتے تو اللہ بشر رسولہ نہ کہتا بلکہ فرماتے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا رَسُولًا، یہ بشر کے مشابہ بن گیا ہے. اب بھائیوں نے دلیل مانگی ہے، دلیل ہمارا حق ہے دینا. اب سورۃ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیت کریمہ کا نمبر 17 ہے. جی پڑھنے لگو، آیت 16 سے معنی کرتا ہوں. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال بیان کیجئے بی بی مریم کا. اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب الگ ہوئی وہ اپنے لوگوں سے، مکاناً شرقیہ، ایک مشرقی جانب. یعنی سیدہ بی بی مریم جب جوانی میں قدم رکھا، سیٹ پہ جا کے باپردہ ہو کے غسل کیا، جس طرح بچیاں کرتی ہیں غسل، پاک صاف ہو گئی. اب جو ہے جوانی میں قدم رکھا، شرعی احکامات آ گئے. اب جو ہی سیدہ نے غسل کیا، باپردہ تھی، اچانک کیا ہوا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر کر لیا ان کی طرف سے پردہ. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر بھیجا ہم نے ان کی طرف روحنا، اپنا خاص فرشتہ. روح الامین کس کا لقب ہے؟ جبرائیل امین. پھر بھیجا ہم نے ان کی طرف روح الامین کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ بن گیا اس کے بشر کے مشابہ، سامنے کھڑا ہو گیا. یعنی ظاہراً بشریت کا لبادہ پہن کے گیا، اندر سے وہ جبرائیل نورانی تھا. قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے، اگر اندر نور ہو، بہر سے بشریت کا کوئی لبادہ اوڑھ کے آئے تو قرآن اسے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا کہتا ہے. جس طرح یہاں بی بی مریم کے بارے میں حضرت جبرائیل آئے تو قرآن نے کہا چلو اگلی آیات کا معنی بھی سن لے. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ، حضرت بی بی مریم کہنے لگی میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، من کا اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیّا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا. کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی یہ کوئی بشر آ رہا ہے. اب جبرائیل کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کی طرف سے، میں بشر نہیں، بشریت کا لبادہ پہنا کے بھیجا گیا ہوں. حقیقت میں میں نورانی فرشتہ ہوں. کیوں آیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ کریم کی طرف سے ایک امانت لے کے آیا ہوں، تیرا رب تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینا چاہتا ہے. اگلے جملے بھی سن لو، چلو ایمان دار ہو جائے. سبحان اللہ سنا تو آگے بی بی کیا کہتی ہے؟ قالت انا یکون لی غلام، سیدہ کہنے لگی میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اک بغیا، یعنی نہ میرا نکاح ہوا نہ میں بدکارہ ہوں، یہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. آگے جملے سنو، اپنے دل میں تسکین پیدا کرو. جبرائیل کہتے ہیں قال کذالک،
काला कज़ालिक, पढ़ो सारे, काला कज़ालिक, ये जो कज़ालिक में काफ है इसे काफ ले बयानिल कमाल कहते हैं। आए मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ओ बीबी शादीशुदा बच्चियों को अल्लाह बेटे देता ही रहता है, तेरी जैसी पाक दामन बीबी को बगैर खामिद के ईसा जैसा जर्नैल देना, यही तो अल्लाह का कमाल है। ये किसका कमाल है? तो जहां बशरियत का लिबादा ओढ़ के आने वाला आए, अंदर से नूर हो। कुरान बशर नहीं कहता, कुरान कहता है फतमस्सला बशरन। अच्छा, आका अंदर में से तो नूर थे, बैर से बशर थे। फिर हमारा एक सवाल है, खाते पीते क्यों थे? अगर अंदर से नूर हो, अंदर से क्या हो? जाग रहे हो? अंदर से नूर हो, बैर से बशर हो, तो वो खाया पिया नहीं करते। वो खाया पिया बोलोगे तो मैरिज कर सकूंगा भाई। वो खाया पिया, अगर ऊपर से बशर हो अंदर से नूर हो, तो वो खाना खाया पिया नहीं करते। कहते हैं कोई दलील निकालो हम मानेंगे। तो हमने कहा देखिए जी, सफ़ा नंबर 207 निकाले, सूरत हूद है जी, पारा नंबर 12 है, आयत करीमा का नंबर 69 है जी। पत्नी बोर तो नहीं हो रहा है अब, आदत करबला शुरू कर देते हैं। ये मसले समझने वाले अगर समझ आ जाए ना, खुदा की कसम इतना बड़ा मसला नहीं है। पत्नी उलमा क्यों झगड़ रहे हैं और क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। दीन के समझने समझाने में जिद नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जो अंदर से नूर हो, बैर से बशर हो, कुरान फतमस्सला बशरन कहता है। अब हमने ये बात कही कि जो मेरा भाई अंदर से नूर हो, बैर से बशर हो, वो खाता पीता नहीं है, जबकि मेरे नबी की सुन्नतें मौजूद हैं। खाना ऐसे खाते थे, पानी ऐसे पीते थे, लिबास ऐसे पहनते थे, जूता ऐसे पहनते थे, उमामा शरीफ ऐसे बात। तो कहते हैं कोई दलील दिखा दो। अगर दलील मिल जाए कि अंदर से नूर हो, बैर से बशर हो, खाना नहीं खाता, तो हम जिद छोड़ देंगे। हमने कहा आओ जी जिद छोड़ो, कुरान की तरफ आए, बात को जरा देख लेते हैं। ये सूरत हूद है, पारा नंबर 12 है, आयत करीमा का नंबर 69 है। जाग दो तो सुभान सुना दो। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, और अलबत्ता आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बिल बुशरा, खुशखबरी लेकर। कालू सलामा, आते ही फरमाया सलाम अलैकुम। फरिश्तों ने जब सलाम किया, जरा तवज्जो चाहता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतहाई मेहमान नवाज पैगंबर। आज देखा कोई मेहमान नहीं है, घर से पैर निकले हैं, कोई मेहमान मिलता है तो खाना इकट्ठा खाएंगे, क्योंकि जिस घर में मेहमान आता है अल्लाह की रहमतें आती हैं। घर से पैर निकले, सामने क्या देखा, पहाड़ी से 3 नौजवान उतर रहे हैं, जहरी लिबादा बशरियत गए। एक जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम, खूबसूरत नौजवानों की शक्लों में अल्लाह ने भेजा है। आए, सामने देखा, हजरत खलील तड़प गए, कहने लगे मौला ये भी तो किसी की माँ के बेटे हैं, मुझे भी नेक साले औलाद अता फरमा दे, चलो और नहीं तो इनको मेरा मेहमान बना दे। जो ही दिल में ये तवज्जो की, इल्तिजा की, अल्लाह ने फरिश्तों का रुख उधर फेर दिया है। आते ही फरिश्तों ने सलाम किया। ये मेहमान का तरीकाकार है कि वो जब भी आए तो पहले क्या किया करे, सलाम किया करे। क़ाल सलामुन, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया तुम पे भी अल्लाह की सलामती हो। अब मेहमान खाने में बिठाया। उस दौर में ये नहीं था कि ठंडा चलेगा गरम। अब कौन बेचारा ऐसे कहे पहले ठंडा पिला दो, वक्त के बाद कुछ और पिला देना। फरमाया नहीं नहीं, शरीफ मसला ये है कि मेहमान जब आ जाए जो आसानी से हो उसकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। हजरत जी ने क्या किया, 3 मेहमान थे, अंदर बछड़ा खड़ा था, उसे जाके ज़बह कर दिया। फमा लबिसा अन जाअ बिअजलिन हनीज़, फिर देर न की, हजरत जी ने ले आए एक बछड़ा भूना हुआ। ये भी कुरान बताता है
ایسا نہ ہو کہ مہمان بیٹھا رہے اور میزبان کہے میں تو چونڈ پول تو برفی تیرے واسطے لے آؤں، بیچارہ بیٹھا بیٹھا ٹائم ضائع ہو جائے، یا ابھی کھانا بنانا ہے آپ کے لیے لیکن دانے لے کے وہ بچہ کی ہوا ہے چکی پہ، چکی والا پلو موڑ کے ہوا ہے، پمپ تو تیل لیون بندہ للہ، یہ سب اس کا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ اصول ہے جو آسانی سے ہو، جلدی ہو، مہمان کا اکرام کرو۔ قرآن کہتا ہے حضرت خلیل نے دیر نہ کی، بچڑا ذبح کیا، پیغمبر کتنا بڑا مہمان نواز تھا، کتنے بڑے دل کا مالک تھا، اور بھون کے لے کے آیا، یہ بھی اشارہ کر دیا گوشت کا اصل فائدہ چاوڑا ہوئے تھے بھون کے کھاتا کرو۔ حکمت کھول بیٹھا ہے، یہ قرآن نے بتائی ہیں سب باتیں، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ اب بھنا ہوا گوشت لے کے آئے، تھال اوپر سامنے آ گئے، پٹھانوں کو دیکھا ہے کبھی کھاتے ہوئے، مکان کچے ہوں گے، سادہ لباس پہنیں گے، خوراک بھی ہے کہ دو تین شادیاں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شاید دوسری شادی جائے دے وہ آدھا پہلی بھی جائے کو نہیں تو ڈرا دے، تو خوراک کا بڑا عمل نہ ہے۔ پرہلن جو خود بیچارے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتی، وہ ہمیں کیا کھڑا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ چلے دیکھیں جناب، حضرت خلیل جو ہے گوشت بھونا ہوا لے کے آئے، اب مہمانوں کے آگے رکھا، کھاؤ جی بسم اللہ والا برکت اللہ، شروع کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے، لا تصلوا الیہ، نہیں بڑھ رہے مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف، نکرہم وأوجس منہم خیفہ، حضرت دل میں پریشان ہوئے، مہمانوں کی طرف سے خوف محسوس کرنے لگے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس دور میں ایک اچھی بات چل رہی تھی، کوئی کسی کے گھر کا نمک کھا لیتا پھر نمک حرام ہی نہ کرتا، بالکل آج کے معاشرے کے برعکس۔ آج تو جس کو کھلایا جائے نہ روٹی لب دیئے، نہ کدوری لب دیئے، نہ پکاوانا لب دیئے، ہر چیز ریب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دور میں اگر کوئی کسی گھر کا نمک کھا لیتا، ذرہ بھی یا پانی پی لیتا، مر جاتا، اس کا نقصان کبھی نہ سوچتا۔ حضرت خلیل پریشان ہو گئے، شکلیں تو خوبصورت ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، کدھیں ساڑھی جھوکی نو سانتا نہیں لاؤں، کوئی نقصان تو نہیں کرنا چاہتے یہ ہمارا۔ جب پیغمبر ڈرے، فرشتے بولے قالو لا تخاف، اے حضرت جی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا ارسلنا الی قوم لوط، جو آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو نورانی فرشتے ہیں، قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ اب مسئلہ ذرا سمجھنا ہے، او اللہ کے بندو، او فرشتوں، مجھے بتاتے، میں نے بچڑا ذبح کر دیا ہے، اب ایک دیوار کا پردہ ہے، ایک دیوار کا پردہ ہے، خلیل اندر ذبح کر رہے ہیں، فرشتے سردار نورانیوں کے پیر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، آپ تو گھر چلے گئے تھے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، جہاں پردے آ جائیں، وہ نورانی فرشتے بشریت کا پردہ پہن کے آئے تھے، خلیل کو اندر کی حالت ہم نے نہ بتائی تو اسے پتا چل سکا نہیں، اور خلیل گھر کے اندر جو بچڑا ذبح کرتے رہے، ہم نے فرشتوں کو اندر کی حالت نہ بتائی تو انہیں بھی پتا چلا نہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھانا چاہتے تھے ہر پردے کے اندر سے دیکھنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے؟ وہ زندہ پیغمبر، جاگ رہے ہو، وہ زندہ پیغمبر سامنے بشریت کا لباس ہے، اللہ نے بتایا نہیں تو خلیل کو فرشتوں کے اندر کا پتہ نہیں چلا۔ آج یہ کہتا ہے بکی شاہد ہوتے لگا ہوا جو چڑی تھی، چڑا بھی بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، سرکار فلاں بزرگ کی دربار شریف پہ چلا جاؤ، اسے سارا پتہ چل جاتا ہے، پھر پیر علی سیڈ تو آیا کر جا کے بزرگوں پچھا مڑ کے نہ بیکنا پوے، پھر اور اس سے بڑھ کے کہتے ہیں چادریں باندھ کے نہ گئے کرو ورنہ مردے نیچے سے دیکھتے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون،
جڑا مردہ اتنی زمین دے تلو سٹ ماری بیٹھا ہے وہ دیا نظرہ کام پیاں کرے دیا نے سربار دے وہ کیڑی شے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تم نے بزرگوں کا احترام بتایا ہے. ہم سے پوچھا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ پردوں کے اندر دیکھنا سننا یہ نبیوں ولیوں کا کام نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ لہٰذا عنوان پہ رہنا چاہتے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی. جو بشریت کا لبادہ اوڑھ کے آئے اندر سے نور ہو وہ کھانا کھایا نہیں کرتا. پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ بچڑا آگے پڑا ہے. فرشتے کہتے ہیں حضرت ہم تو کھانے پینے سے تو میرا بھائی ہے تو تیرا سوال ہی ختم ہو گیا. جو اندر سے نور ہو غیر سے بشر ہو وہ تو کھانا نہیں کھایا کرتا. اور میرے اور آپ کے نبی کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ امی عائشہ کہتی ہے جہاں سے رسول انور کھاتے تھے میں بھی اسی جگہ کھاتی, جہاں سے میں کھاتی پھر رسول اللہ وہاں سے کھاتے. ہم اکٹھے بیٹھ کے کھاتے. حتیٰ کہ جب شادی کی پہلا دن تھا میرے نبی نے دودھ والے پیالے میں لعاب مبارک ڈالا اور بی بی عائشہ سے کہا پیو. انہوں نے کہا نہیں جی آپ پیئیں. کیونکہ ابا جی نے ایک بات سمجھائی تھی آقا کا ادب و احترام بڑا توجہ سے کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے وہ بات اپنی جگہ پہ ہے. اب میاں بیوی کا رشتہ ہے, امت کو میں نے پیغام دینا ہے لہذا آپ کو پینا پڑے گا. بی بی عائشہ نے پیا. میرا نبی یہ نہیں کہ جو بچا ہوا تھا نا بیوی نے کہا بھی پئیں. تو میرے نبی نے پوچھا مجھے بتاؤ کہاں تیرے ہونٹ لگے ہیں میں بقیہ دودھ بھی وہاں اور رکھ کے پینا چاہتا ہوں. خدا کی قسم آج اگر میاں بیوی ایسے کریں گھر میں لڑائی ہوگی وہ تو جنت کی خوشبو آئے گی. وہ کہتے ہیں آج ہماری حالت گھر میں سے اکثر ہنسنے کی آواز آتی. پڑوسی نے پوچھا ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتاؤ یار کون سا عمل کرتے ہو بڑے تسی خوش باش رہتے ہو اسی بڑے خوش خوشا کا چھوڑ یار اندر دی گلاں ہن اندر کو بندہ ہی جاندا ہے. جدوں میں گھر جانا کرم والی کا شے چاہ کے مینوں ٹھوک دیے میں بچ جاواں تے میں ہسدا جے لگ جاوے تو وہ ہستی رہ جاندی ہے. بس ایک پوزیشن رہ گئی ہے جبکہ میاں بیوی کو آپس میں انتہائی پیار محبت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ میرے آقا کی سنت اور طریقے میں شامل ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو اندر سے نور ہوتا ہے میرا بھائی وہ کھاتا پیتا بولو نا بھائی وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. اب ایک اور سوال ٹائم ختم تو نہیں ہو. اب ایک سوال ہے انبیاء کو بشر کہنا یہ تو کافروں کی ترتیب ہے. انبیاء کو بشر کہنا یہ تو کافروں نے کہا ہے تم کہتے ہو لہذا تم بھی نعوذ باللہ کافر ہو گئے. میں نے کہا اچھا آؤ ذرا دیکھ لیتے ہیں جی کہاں کہا ہے انبیاء کو بشر. کہتے ہیں سورۃ ابراہیم نکالو جی. یہ 13واں پارہ ہے سورۃ ابراہیم آیت کریمہ کا نمبر 10 ہے. انبیاء کو بشر کہنا یہ تو بھائی کافروں نے کہا ہے تم بشر کہہ رہے ہو. اب اس 232 صفحہ نمبر 232 اس کا جواب آپ نے دینا ہے. میں بھول گیا ہوں اس کا جواب دینے میں. پہلے معنی سنو نا پھر آپ مفتیان مجھے سمجھائیں گے یہ آیت وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو بشر کہنا یہ تو کافروں نے کہا ہے. پہلے معنی سنیں مل گئے جی پڑھنے لگا ہوں. فرمایا قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کہا ان کے رسولوں نے کیا اللہ پر شک کرتے ہو جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. یدعوکم بلاتا ہے تم کو اپنی طرف تمہارا رب لیغفر لکم من ذنوبکم تاکہ معاف کر دے وہ تمہارے گناہوں کو ویؤخرکم الی اجل مسمی تاکہ مہلت دے تمہیں ایک وقت متعین تک جو تمہاری زندگی لکھی ہوئی ہے. آگے مشرک کافر کیا کہنے لگے قالوا ان انتم انہوں نے کہا جی نہیں ہو تم الا بشر مثلنا مگر تم ہم جیسے بشر ہو مگر تم ہم جیسے بشر ہو مگر تم ہم جیسے بشر ہو. لو جی یہ بشر کہنا تو کافروں نے کہا ہے تريدون ان تصدونا تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو اما کان یعبد آباؤنا جنہیں پوجا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد. فاتونا بسلطان مبین لاؤ کوئی سامنے دلیل ہے واضح. یہ دوستوں نے اشکال کر دیا ہے انبیاء کو بشر کہنا تو کافروں نے کہا ہے. ہنس گئے بھائی ان کی کرو. اگلی آیت دیکھو. میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ بھول گئے صرف میں چیک کرنا چاہتا تھا کون پہنچتا ہے. قرآن کی کسی آیت سے کوئی دھوکہ دیتا ہے آگے پیچھے دیکھا کرو جواب نہیں ہوتا ہے. اب ایک آیت پڑھی اگلی آیت میں جواب موجود ہے. اب ذرا دیکھو
قرآن اتنی عزت والی کتاب ہے، جو سچے دل سے اس سے جڑ جائے اسے بےزتی نہیں ہونے دیتا۔ چلے جناب، قالت لہم رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، ان نحن نہیں ہیں ہم الا بشر مثلکم، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم بھی بشری بن کے آئے ہیں، یہ بات کنفرم ہے۔ گویا کہ اگر اللہ کے نبی بشر نہ ہوتے تو پیغمبر رد کر دیتے کہ یہ تمہارا جھوٹ ہے، بلکہ وہ کہنے لگے کہ تم معمولی بشر ہو، ہمیں خاص اللہ نے بشر بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اس احسان سے مراد نبوت ہے، ہم بھی بشر تو تھے، اللہ نے اپنا نبی بنا کے ہمیں خاص بشر بنا دیا ہے۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں، ان نأتیکم بسلطان، یہ کہ لائے ہم تمہارے پاس کوئی فرمائشی معجزہ، الا باذن اللہ، ہم جو بھی معجزات پیش کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کس کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کرے ایمان والے۔ گویا کہ اگلی آیت میں رسولوں نے ان کا رد کر دیا ہے، ہم معمولی بشر نہیں ہیں، ہم بشر بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کوئی تعین تک کرے نا، پھر بھائی اب یہ بشر بھی نہیں ہے تو نور بھی نہیں ہے تو سیدھا ربی کو اب وہ خاموش، اب ان کا یہاں تک ارادہ بن گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے اس کا سر پاؤں نہیں ہوتا، اس کا سر پاؤں نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا۔ بھائی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آج کل کہ آقا بشریت سے اب نکل گئے ہیں اور نورانیت بھی نہیں ہے۔ بشریت سے اس لیے نکل گئے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، پہلے ثابت تو کرے نا کہ اللہ کے پاس بیٹھے رہے ہیں، وہاں پہ دیدار کیا ہے۔ جبکہ آقا فرماتے ہیں جب ہماری بات ہوئی تھی 70,000 پردوں میں بات ہوئی ہے۔ کتنے ہزار؟ ایک پردہ بھی اٹھ جاتا، ایشا نہ میں رہتا نہ کائنات میں کوئی اور رہتا۔ یہ دیدار خدا جو ہے اللہ نے خاص جنت میں رکھا ہوا ہے، جب قیامت والے دن سب روح مال جسد جنت جائیں گے وہاں پہ دیدار ہوگا۔ پہلی بات تو یہ غلط ہے۔ نمبر 2، اب 3 مخلوق مین ہیں، جنات، انسان اور فرشتے۔ اب کوئی ایک میں سے کنفرم کر کے دلیل پیش کر دی جائے، قرآن، حدیث صحیحہ، صحابہ کا اجماع، ہمارے اندر ضد نہیں۔ اب وہ کہنے لگے نہ بشر ہے، نہ نور ہے، نہ جن ہے، تو پھر کیڑی شے ہے؟ اب ایک مسئلہ اور آسان کرے، میرے نبی کے والد محترم تھے کہ نہیں؟ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ جبرائیل کے ابا جی کا کوئی نام بتائے، 1000 روپیہ، فقیر آدمی ہوں 1000 روپیہ دوں گا، ابھی دیتا ہوں، امید ہے جیب جو سمجھا۔ کتنا؟ جبرائیل کے والد صاحب کا نام بتائے 1000، ان کی امی جان کا نام بتائے 2000، میں بتاتا ہوں سیدہ بی بی آمنہ، آقا کی والدہ صاحبہ کا نام سیدہ بی بی آمنہ۔ جبرائیل نے کس ماں کا دودھ پیا ہے؟ نام بتاؤ، 1000 اور بڑھ گیا، 3000 ہو گئے ہیں۔ ادھر میرے نبی نے دودھ پیا حلیمہ سعدیہ کا، یہ مل گیا جی۔ جبرائیل کی بیٹیوں کے نام بتائیں، میں بتاتا ہوں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیاں ہیں، اور جو حضرت زینب ہیں ابو لاس کے گھر میں ہیں، رقیہ، ام کلثوم یکے بعد دیگر عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا حیدر کرار کے گھر میں ہیں۔ اور جبرائیل کے نواسے بتاؤ، میں بتاتا ہوں، حسن، حسین، محسن۔ آؤ جی آگے چلتے ہیں۔
نبی کے داماد بتائیں، جبرائیل کے داماد بتائیں، کوئی نہیں ہے، ان کے داماد موجود ہیں، ابو العاص ہیں، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، اور ان کی ازواج ہیں، زینب ہے، خدیجہ ہے، عائشہ ہے، میمونہ ہے، حفصہ ہے، ام حبیبہ ہے، میرے نبی کا پورا خاندان ہے، اوپر بھی بشریت ہے، نیچے بھی بشریت ہے، دائیں بھی بشریت ہے، بائیں بھی بشریت ہے۔ قرآن کی صراحتاً انکار کرنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، اسے کچھ اور کہتے ہیں، لیکن آج فتویٰ آپ نے لگانا ہے، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، اور بہت ساری آیات بینات کا انکار بھی کفر ہے۔ جو میرے پیغمبر کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو رسالت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ مسلمان وہی بنے گا جو کہے گا هل كنت الا بشرا رسولا، وہ اعلیٰ درجے کے بشر بھی تھے، اعلیٰ درجے کے رسول بھی تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو کہے فقط رسول مانتا ہوں، یہ مکے کا مشرک میرے نبی کو بشر مانتا تھا، رسالت انکار کرتا تھا۔ آج کا مشرک جو ہے رسالت کا نعرہ لگاتا ہے، بشریت کا انکار کرتا ہے۔ مومن کل بھی کہتا تھا آقا بشر بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، مومن آج بھی کہتا ہے آقا بشر بھی ہیں، رسول اللہ ہیں۔ تو یہ سارے رشتوں کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دلائل کی دنیا میں بات کریں، چگلے چگلے نہیں، بھائی آندھی آئی دویندی میری جان آئی، ایک اللہ نہیں پڑھ دیا۔ مقصد ہے کوئی ایک کنفرم کر کے اس میں کوئی دلیل دے تاکہ ہمیں بھی کوئی سمجھ آئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بشر بنایا۔ تھاکے ہو تو بس کر دینا، ورنہ تے تھوک دی دکان ہے ادھر ہی مک دی انشاءاللہ۔ اب ذرا اور ایک حوالہ دیکھیں کہ اللہ یہ نبوت کتاب فرشتوں کو دیتا ہے، جنوں کو دیتا ہے، یا بشر کو دیتا ہے؟ صفحہ 55 نکالو۔ اللہ اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اندھیرے ختم فرما دے۔ اگر آپ سب دوست دینی شعور جذبہ لے کے میدان میں اتریں اور علماء کو محبت سے، پیار سے، دلائل کے اوپر مجبور کریں، یہ جھگڑے ختم ہو جانا۔ اصل دیکھو نا، الٹی گنگا بہ رہی ہے، ادھر کہتے ہیں نور ہے، ادھر کہتے ہیں یہ بلاد نہیں مانتے۔ نور کرنا ہو، کسی نور کی بھی بلاد ہوتا ہے، نور بھی پیدا ہوتا ہے، نور کب پیدا ہوتا ہے؟ ادھر بلاد کہتا ہے، بلاد کا مطلب ہوتا ہے جمنا، پیدا ہونا، ماں کے پیٹ سے بہر آنا۔ اور میرے نبی کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ مکہ شریف میں۔ کب پیدا ہوئے ہیں؟ ربیع الاول کے اندر، 9 ربیع الاول کو پیدائش ہے آقا کی۔ پھر اس میں بات جب آتی ہے کہ اچھا چلو جی آپ میلاد نہیں مانتے، پھر آپ جشن میلاد نہیں مانتے تھی، اس کا تو ابو لہب نے جشن منایا تھا، ابو لہب نے جشن منایا تھا، آپ جشن نہیں مانتے، گستاخ ہیں، نعوذ باللہ فلاں ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک جملہ رچ کرنا چاہتا ہوں، میرا بھائی تو نے خود کہا ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی تھی، جشن منایا تھا، ڈھول باجے منگوائے تھے، ایک لونڈی آزاد کی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابو لہب نے جشن منایا تھا جب میرے نبی نے اپنا صفا پہاڑی پہ مسئلہ توحید بیان کیا تھا، تو پہلا پتھر مارنے والا کون تھا؟ یہی ابو لہب تھا۔ ابو لہب نے جشن منایا ہے، پیغمبر کی دعوت پہ پتھر مارنے والا ابو لہب ہے۔ ابو بکر نے جشن نہیں بنایا، محمد کی دعوت قبول کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ جا تجھے ابو لہب مبارک ہو، مجھے ابو بکر صدیق مبارک۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اوے ابو لہب مردودا، او تیری وائف جو ام جمیلہ ہے، کانٹے بچھاتی ہے میرے نبی کے راستے پہ، میں دونوں کو واصل جہنم کر دوں گا۔ تبت ید نہیں، یدا دونوں ہاتھ۔ آج مولوی کہتے ہیں ابو لہب نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا اس ہاتھ سے دودھ جاری ہے۔ میں کہ تیرے دین سارا دودھ علی فرقی تے گھومدا ہے، کدی کہتا ہے پایا دودھ نہ دیتا تو اس بیڑا ڈبا دیتا، کدی کہتا ہے میرا جو بڑا پیر ابو لہب ہے جس نے جشن منایا اس کی انگلی سے دودھ جاری ہو گیا۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور ظالم جس کے ہاتھوں سے پتھر اٹھ کے مصطفیٰ کے چہرے پہ لگے اس کے ہاتھوں سے دودھ نہیں نکلا کرتا، گند نکلے گا، پیپ نکلے گی، جو وہ جہنمی خود پیے گا، جو واصل جہنم ہو گیا، جو میرے نبی کا گستاخ تھا۔ اور جو ان کی چاچی تھی وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کے آ رہی تھی، اچانک ایک پتھر کے ساتھ اس نے سہارا لینے کے لیے لیٹی، اٹھنے لگی تو فوراً وہی رسہ گلے میں لٹک گیا اور وہیں تو سے پھندا بن گیا اور مر گیا۔ قرآن نے پہلے بتا دیا تھا فی جیدہا حبل من مسد، ہم یہی پھندا ڈال کے نبی کے گستاخوں کو واصل جہنم کر دیں گے۔ جا فیصلہ اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، انتخاب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی۔ تجھے ابو لہب مبارک ہو، مجھے صدیق اور دیگر صحابہ مبارک ہو۔
انہوں نے جشن ڈھول باجے نہیں منائے، نبی کا عقیدہ مانا ہے، نبی کی شریعت کو مانا ہے۔ میرا بھائی، میرا نبی اس لیے نہیں آیا کہ اس کی پیدائش پہ تو ڈھول باجے چلا، میرا نبی اس لیے آیا ہے وہ جو قرآن و سنت کا پیغام لے کے آیا اس پہ عمل کرتا جا، اللہ تجھے دنیا آخرت میں کامیاب کر دے۔ تھک تو نہیں میں گیا ہے؟ اچھا چلو یار ایک حوالہ اور دیکھیں، سورۃ آل عمران۔ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 10 منٹ ہے، بس میں 1-2 حوالے پڑھنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت کریمہ کا نمبر 79 ہے۔ اب اتنی آیات کا انکار کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کریں گے۔ اب ذرا دیکھیں جی، اللہ اکبر، ایک بار سبحان اللہ سناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ شایع نشان نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ اللہ اسے کتاب بھی دے، والحکم، اور حکمت و دانائی بھی دے، والنبوہ، اور کیا دے؟ نبوت۔ یہ بشر کے اندر 3 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، کتاب بھی دوں گا بشر کو، حکمت و دانائی بھی دوں گا بشر کو، نبوت بھی دوں گا، بولو، بشر کو۔ ثم یقول للناس، پھر وہ کہتا پھرے لوگوں کو، یعنی اس کو میں نبوت بھی دوں، دانائی بھی دوں، کتاب بھی دوں، پھر وہ کہتا پھرے لوگوں کو کونوا عباد لی من دون اللہ، یہ کہ بن جاؤ تم میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ میرے سچے نبی تو یہی دعوت دیتے تھے سارے کے سارے بن جاؤ ربانیین، سارے رب والے بن جاؤ، سارے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کرنا، بلکہ ہر نبی رب کی طرف ملانے والا تھا۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی، وبما کنتم تدرسون، اور اس بنا پر کہ تم خود کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو۔ گویا کہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، کتاب بھی بشریت کو دوں گا، حکمت و دانائی بھی بشر کو دوں گا، نبوت بھی بشر کو دوں گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ الٹا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ اب آخری حوالہ اور دعا ہے۔ آیت متشابہ چل پڑی تھی، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب اس نور کا مسئلہ حل کر دو، اب سارے ظہور شور کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے چلیں گے۔ اب صرف اس نور کا مسئلہ نکالو، نور سے کیا مراد ہے؟ اب متشابہ آیت آ گئی، ہم نے کہا جی آؤ ایک حوالہ سن لو، اسی نور سے اللہ نے خود پردہ ہٹایا ہے، صفحہ 504 نکالے۔ پتہ نہیں سمجھ بھی رہے ہو نہیں؟ سورۃ تغابن پارہ نمبر 28 آیت کریمہ کا نمبر 8۔ اب اسی نور کو کنفرم کرنے لگے، بس بات ختم ہو گئی۔ نور میں نور اللہ سے بھی گئے، اندر بشر ہو، اندر سے نور ہو، غیر سے بشر ہو، تو قرآن فتمثل لنا بشرا کہتا ہے، وہ بھی دلیل آ گئی۔ اگر اندر نور ہو، غیر سے بشر ہو، کھانا نہیں کھاتا، دلیل نکالو، ابراہیم اور فرشتوں کا واقعہ آ گیا ہے۔ اور بشریت، نبوت، حکمت اللہ بشر کو دیتا ہے، حوالہ پڑھ چکے ہیں۔ کافروں مشرکوں نے بشر کہا تھا، نبیوں نے بات کس کہی، فرمایا اس کی تردید نہیں کی، فرمایا ہم معمولی بشر نہیں ہیں، اعلیٰ بشر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک ہی مسئلے پہ جھگڑا رہ گیا ہے، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ واو تفسیریہ ہے یا الگ ہے؟ نور سے مراد نور محمد ہے یا کتاب اللہ ہے؟ اب اس آیت میں محکم آیت نے پردہ ہٹا دیا ہے، ہر بندہ دل کا برتن سیدھا کر کے سنے اور دعا کرے۔ فرمایا فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ سچے دل کے ساتھ، کس پر؟ سارے بولو کس پر؟ اللہ پر۔ اب اللہ کا ذکر الگ، ورسولہ، اور میرے رسول پہ ایمان لے کے آؤ، دو، اللہ کا ذکر الگ، رسول اللہ کا ذکر الگ۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لے کے آؤ جو ہم نے اوپر سے نازل کیا ہے۔
اب قرآن نے واضح کر دیا، سمجھ آئے گی کوئی؟ ہاں پیسے پورے ہو گئے ہیں، پریشان بیٹھے والے تبلیغ سبحان اللہ بولو نا۔ یہ ہے قرآن، جاءکم من اللہ نور، اس پہ متشابہ بنا دیا، اب یہاں آ کے پردہ اٹھا دیا، فآمنوا باللہ، پس سچے دل سے ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پہ ایمان لے کے آؤ جو ہم نے اوپر سے نازل کیا۔ اوپر سے نازل کیا ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو اچھی طرح باخبر ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا دعویٰ قرآن و سنت سے واضح ہے، هل كنت الا بشر رسولا، آقا بشر بھی اعلیٰ ہے، رسول بھی اعلیٰ ہے۔ یہ فقط اصلاح کے لیے تھا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وطرتہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے شرکائے محفل ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچی کتاب سمجھ کے عمل کرنے والا بنا دے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء تامہ عطا فرمائے۔ یہ ملک صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے بیٹا اور بیٹی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء تامہ عطا فرمائے۔ بھائی جنگی صاحب کچھ دنوں سے بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے یونٹ نوجوانوں نے آپ کا اکرام کیا ہے، اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ٹوٹا پھوٹا عمل قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ رمضان المبارک کے تقریباً 14 روزے آج تکمیل کی طرف ہے، تو اتنا تیزی سے یہ سفر چل رہا ہے۔ اللہ ہم جو اس کا صحیح قدر تھی وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمیں بقیہ رمضان المبارک کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جھولیاں خالی ہیں، تیری رحمت کی ضرورت ہے، رحمتوں کا نزول فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں سب کی جھولیاں آباد فرما دے، سب کی جائز حاجات غیب سے پوری فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد بخشی ہے نیک صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ جو والدین بچے اور بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں اللہ سب کو سرخرو فرما دے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے سب کی اچھی جو معاملات ہیں اور معاملات بہت سارا آسانیوں کی طرف پھیر دے، اور مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ سب کی بیٹیوں کی قسمت اچھی فرما، اور اچھے لوگوں سے واسطہ ان کا بڑے اور آسانی والا معاملہ ہو۔ اللہ اپنی رحمتوں سے جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، پاک افواج کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام دین والوں کی حفاظت فرما، اور ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ خصوصی طور پہ کشمیر، برما، فلسطین اور جتنے ملک شام میں مظلوم مسلمان ہیں اللہ سب کی نصرت و مدد فرمائے۔ یہ جو ایک فضا ہے بیماری کی جس کی وجہ سے تمام انسانیت پریشان ہے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے۔ یہود و نصارہ کے ناپاک ارادوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، شیطانوں کے شریروں کے شر سے بچائے، حاسدین کے اثر سے بچائے، ہم سب کو فقط اپنی رضائے کامل عطا فرمائے، ہر قسم کی افراد و تفریح سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی جھولیاں رحمتوں سے آباد فرمائے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی مغلوب فانتصر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ جتنے مسلمان آبا و اجداد اساتذہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا وہ تیرے مہمان بن چکے ہیں، جس طرح انہوں نے ہم پہ شفقت و رحمت والا معاملہ کیا ہے تو بھی ان کے ساتھ شفقت و رحمت والا معاملہ فرما۔
جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت والی، عزت والی، عافیت والی، عبادت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کی اولادوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سب کو مزید دین کی خلوص سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کمیاں بیشیاں معاف فرمائے۔ جن نوجوانوں نے یہ اکرام کیا ہے اللہ ان کا یہ عمل قبول فرمائے، جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے ساتھ راضی ہو جائے، آقا کی شفاعت کا مستحق بنائے، ان کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا تقبل منا